السلام علیکم ناظرین، ونس اگین ہمارے ساتھ دوبارہ آج سینئر صحافی فاروق معین صاحب ہیں۔ پچھلے پروگرام میں تو انہوں نے ہم سے جو ہے فلڈ کے حوالے سے اور دوسرے مسائل پہ ہم سے بات کی اور بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ آج کرنٹ سیناریو پہ، خاص طور پہ ملکی حالات، بجٹ کے حوالے سے اور نیب قوانین کے حوالے سے ہم سے کچھ بات کریں گے۔ آئیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق معین صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اطہر صاحب۔ جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کا تعلق معاشی صورتحال سے بھی ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال کے لحاظ سے بھی کہہ رہا ہوں، سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں جس طرح عالمی برادری ہماری مدد کر رہی ہے، اور پاکستان میں نئے وزیر خزانہ آئے ہیں، تو جو ہمارے کرنسی ہے وہ ڈالر کے ساتھ لنک ہے جی، تو اس کے ریٹ جو ہیں، جو بھی اقدامات کیے ہیں نئے وزیر خزانہ نے، اس سے بہتری کی صورتحال آئی کہ غیر ملکی جو قرضے ہیں اس کو واپسی میں اس سے عوام کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہونی چاہیے۔ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں دیکھیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ جو کہ سابق پاکستان کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے پریشر جو ہے سیاسی پریشر ڈالا ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ جلسے وہ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، خصوصی طور پہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ایک آدھ جلسہ آزاد کشمیر میں بھی کیا۔ اب صورتحال ان کا مطالبہ آج سے نہیں، 5 مہینے کو آگے کہ جو ہے صاف شفاف انتخابات فوری کرائے۔ پاکستان جمہوری موومنٹ جو ہے پی ٹی ایم، جس کی 14 جماعتوں کی اس وقت پاکستان میں حکومت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جب وقت آئے گا ہم کریں گے، وقت آئے گا اگست 2023 میں، اگلے سال، اس کا انتظار کریں۔ اب اگر عمران خان صاحب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں پہ لا سکتے ہیں اور جو ہے ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ وہ جائے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ فوجی جو ہے ہمارے، ان کا بھی تو یہی ذمہ داری ہوتی ہے نا، ملک کے داخلی اور خارجی خطرات جو ہیں اس سے نمٹنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہوتا ہے، سینٹ کا بھی اجلاس ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو صوبائی اسمبلی کا بھی اجلاس ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسا سامنے صورتحال نظر نہیں آتی کہ کوئی موجودہ حکومت جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے ان کے لیے کچھ ہوگا۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہے ان کو پاسپورٹ بھی مل گیا، آج وہ روانہ ہونے والی ہے لندن، اور وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بس ایک اعلیٰ عدالت میں پیشی کی ضرورت ہے اور ان کے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف پھر واپس آ جائیں گے، ان کو اتنا اعتماد ہے اس کے اوپر۔ تو جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس میں جو ہے فی الحال جو ہے حالات تو انہیں کی حق میں جا رہے ہیں۔ جو موجودہ اتحادیوں کی حکومت ہے، یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر چھوٹی جماعتیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے جو ہے اس وقت اگر جتنی کوشش کرنی چاہیے حکومت کو اور وزیر خزانہ کو کہ عوام کے لیے جو ہے زیادہ اچھی کوئی ویسے کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 1 ہفتے میں کسانوں کے لیے کوئی اچھا سا پیکج لے کے آئیں گے، دیکھیے اس میں کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو کم سے کم ایک سندھ کی حکومت، جو میں نے اس میں ٹی وی چینلوں پہ دیکھا ہے کہ 65 روپے آٹا 10 کلو کی بوری وہ کراچی میں اور سندھ کے دوسرے شہروں میں عوام کو دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو ویسے جو ہے چکی والا آٹا وہ 125 روپے کا مل رہا ہے۔ اب پاکستان تو گندم امپورٹ کر رہا ہے کیونکہ ہے ہی نہیں، کاشت بھی اتنی اچھی پچھلے سال نہیں ہوئی تھی، سیلاب کی تو جب بوئی ہوگی پھر فصل آئے گی پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے ہماری موجودہ حکومت جو ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے عوام کے لیے کچھ ایسے اقدامات کر دیں کہ جس سے عوام کو مہنگائی میں کمی ملے، روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہوں، جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں ان کی آباد کاری ہو، اور کیا نام ہے یہ بجلی کے جو بل ہیں
اس میں کوئی کمی آئے تو اس سے جو ہے عوام کو فائدہ ہوگا۔ اچھا فاروق صاحب، یہ تو آپ نے ڈیٹیل اچھی خاصی بتائی ہے سیاسی صورتحال کی. اب آپ یہ بتائیں تھوڑا سا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک کال دینے کے لیے کہا ہے کہ اب میں آخری کال دینے والا ہوں، جو ان کے اتحادی یا جو ان کے عوام ہے جو ان کے ساتھ ہے، اس سلسلے میں کچھ بتائیں کہ یہ جو آخری کال ہوگی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس پہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ اس کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ شکریہ اطہر صاحب. دیکھیں، جو اپریل کے 11 تاریخ سے عدم اعتماد کے ذریعے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی حکومت کو نکال دیا گیا تھا، وہ استعفے دے دیے، وہ اسمبلی میں بھی نہیں ہے. جو صورتحال ہے کہ اس موجودہ حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی رہنمائی میں یا ان کے کہنے کے اوپر جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کے جو قوانین تھے اس میں ترمیم کی ہے. اس کی تحت جو ہے جو اس کو وہ ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم والے کہ اس سے ایک تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب لندن سے پاکستان آ گئے، وہ وزیر خزانہ بن گئے، سینیٹر کے حیثیت سے حلف اٹھا لیا. اب جو ہے دوسری جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ان کی نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو بھی اجازت دے دی، ان کو پاسپورٹ مل گیا. اب جو صورتحال ہے اس وقت جو کہتے ہیں تحریک انصاف والے کہ جی یہ 12 تاریخ ربیع الاول کی 9 اکتوبر کو ہے، اس کے بعد جو ہے حتمی تاریخ جو ہے لانگ مارچ کی یہ عمران خان صاحب اعلان کریں گے. اس میں یہ ہے جی کہ صوبہ پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا، جہاں جہاں بھی ان کے ہمدرد ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، ورکر ہیں، لیڈر ہیں، وہ جائیں گے اسلام آباد اور احتجاج اس قسم کا ہوگا. جو ان کی پلاننگ ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو جب اعلان کریں گے اور لوگ باگ پہنچتے ہیں اسلام آباد جب پتہ چلے گا. تو کہ اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں دھرنا ایسا دیں گے ہم اسلام آباد میں کہ جب تک تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا، نئے عام انتخابات کا، ہم وہ دھرنا بند نہیں کریں گے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عالمی برادری کو معلوم ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے اور وفود آئے، انہوں نے خود دیکھا ہے کہ 33% آبادی پاکستان کی وہ سیلاب اور بارشوں کی توقعاریوں میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. یہ عام انتخابات کس طرح ہو سکتے ہیں جب تک کہ بحالی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر. دیکھیں نا جی، 272 سیٹیں قومی اسمبلی کی، باقی تو ریزروڈ ہیں جس سے 342 کا ہاؤس بنتا ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ فروری مارچ اگلے سال سے پہلے سے منظور ہوتا ہوا مجھے اتنا نظر نہیں آتا. لیکن جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، وہ تو کہتے ہیں اگست میں فیصلہ ہوگا. لیکن اس کے پہلے جو سب سے اہم جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہے جی پاکستان کے آرمی کے نئے سربراہ کے سلسلے میں. اور جیسا کہ سب کو اب تو معلوم ہو گیا، مطلب سب کے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام، سب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان فوج کے سربراہ ایک ہفتے کے دورے پہ ہیں اس وقت امریکہ کے. اور انہوں نے وہاں کہا کہ میں تو اگلے مہینے کی 29 تاریخ کو ریٹائر ہو جاؤں گا اور فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل صاحب نے یہ وہاں پر 2-3 محفلوں میں یہ کہا ہے. اب جو ہے ہماری تو یا عوام یا سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں نا کہ فوج کی نگرانی میں صاف شفاف انتخابات ہوں. اب تو وہ کہتے ہیں وہ اگر ان میں دم ہے تحریک انصاف میں تو لڑے، کوئی ایسے دھرنا دے، لائے عوام کو، کوئی کرے کہ گورنمنٹ فیل ہو. ورنہ وہ تو کہتے ہیں اگست 2023 میں نگراں حکومت بنے گی، وہ انتخابات کرائے گی اگلے سال. اس وقت تک ہم ہیں اور ہم سب ٹھیک ٹھاک کریں گے، سب معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. اب یہ بتائیں کہ اب کچھ اس کا کوئی خوش اسلوبی سے ایسا حل نکلے کہ جس میں عوام بھی سکون سے رہیں اور دونوں پارٹیاں بھی جو ہیں اس حل پہ متفق ہوں.
یہ تو بہت مشکل ہے جی. یہ تو پاکستان میں نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ ہوا ہے، سب لوگ جانتے ہیں. 1977 میں جو ہے بھٹو صاحب نے اپنے میعاد جو 5 سال کی ہوتی اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا عام انتخابات کا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اپوزیشن والے تھے پی این اے اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھٹو صاحب کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے، فوج آ گئی اور وہ تقریباً 11 سال رہے. جنرل ضیاء الحق صاحب مارشل لا اور پھر مارشل لا اور جمہوریت مکس کر کے انہوں نے اپنے حکومت قریب سے جہاز میں کریش ہو گیا، ان کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا. تو میرے خیال یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، اسی لیے یہ لے کے آئے ہیں. لندن چلے گئے تھے نا جی اسحاق ڈار صاحب، تو ان کو لے کے آئے کہ وزیر خزانہ اس لیے بنائے کہ جو ہمارے ملک کی سب سے اہم چیز ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہیں. یہ ہر ہفتے اسٹیٹ بینک والے سرکاری طور پہ بتاتے ہیں کتنے، کیونکہ قسطیں جتنی واپس کرنی ہوتی ہیں اس سے زر مبادلہ کے ذخائر تو کم ہوتے جاتے ہیں. تو اب جو ہے پاکستانی جو غیر ملک میں رہتے ہیں وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اس سے ہماری معیشت کو کافی مدد ملتی ہے. تو جو ان کی کوئی بات چیت تو ہونی نہیں موجودہ حکومت کی اور تحریک انصاف کی کوئی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے پاکستان جمہوریت کے سلسلے میں. کوئی اچھا سا اس کا دیکھیں کیسے حل نکلتا ہے، یہ فی الحال مجھے نظر نہیں آتا. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیں، آپ سے اب آخری سوال میں کر رہا ہوں، جو نیب قوانین میں ترمیم ہیں جس کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں، آپ اس منظر نامے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے گا؟ سپریم کورٹ اس ترمیم کے خلاف جو یہ درخواست دی گئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ عاطر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بر وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. 3 ممبر بینچ ہے جس کے سربراہ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، اور انہوں نے جلد سے جلد اس بارے میں اس پہ فیصلہ دینا ہے کہ نیب کے جو قوانین میں ترمیم کی ہے اس میں وہ پوچھیں گے جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان سے کہ آپ بتائیں اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کس طرح ہوتی ہے جو آپ نے پٹیشن فائل کی ہے اس سلسلے میں. تو جو کیا نام ہے آگے کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں فیصلہ سپریم کورٹ کا آ جانا چاہیے. کہتے ہیں جلد سے جلد چاہتے ہیں اس کو دے دیں تاکہ سیاسی صورتحال کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ پڑے. جو قانون اور آئین کے تحت ہے اس میں جو نیب کے قوانین میں ترمیم کی ہے موجودہ حکومت نے، اور ان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو بیٹی کہتی ہے کہ وہ ایک پیشی ہوگی اور نواز شریف آ جائیں گے، یہی اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آ جائیں گے اور اگلے وزیر اعظم پاکستان میں انتخابات کے بعد نواز شریف صاحب ہوں گے. ان کے جو دوسرے کیسز ہیں وہ بھی آپ ختم کرا لیں گے. وہ یہ کیسا جادو کا کھیل بتا رہے ہیں کہ پہلے کے فیصلے کیا غیر آئینی تھے یا غیر قانونی تھے جس طرح اب ہو جائے. تو اس غیر یقینی صورتحال سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو کیا نام ہے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اگر فیصلہ آ جائے تاکہ جو ہے جو دھمکیاں ہیں کہ یہ دھرنا دے کے اسلام آباد کو بند کریں گے تحریک انصاف کی طرف سے، یہ وہ تاکہ ایک طرف ہو جائے معاملہ کہ کیا ہے صورتحال اور کس طریقے سے ان کے جو ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا کس طرح مطالبہ پورا ہو جائے گا کہ یہ عام انتخابات کرائے تحریک انصاف کا. صرف یہ جو ہے اس کی پٹیشن سپریم کورٹ میں یہ کتنے دن میں فیصلہ آتا ہے یہ ہمارے آئندہ کی سیاسی زندگی بھی طے کرے گا، نواز شریف صاحب کی بھی، کہ کیا ہوگا پاکستان میں. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے اکتوبر، نومبر، دسمبر. بہت شکریہ فاروق معین صاحب، آپ نے بہت اچھا آج کا تجزیہ پیش کیا اور سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوئی ہے، نیب قوانین کے ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، فلڈ کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی. مجھے اپنے میزبان علی اطہر اور میرے ساتھ کیمرہ مین لیاقت اللہ خان اور ہمارے انتہائی معتبر صحافی سینئر صحافی فاروق معین صاحب سے کو اجازت دیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.